اور قوم کے جو مسائل ہیں اسپیشلی چونکہ یہ جو حکومت کے ابھی اس وقت ترجمان یا منسٹر چیخ رہے تھے، چونکہ انہوں نے سانیہ ماڈل ٹاؤن کیا تھا، 16 گھنٹے انہوں نے آپریشن کیا تھا، حاملہ خواتین کے منہ کے اوپر انہیں گولیاں ماری تھی، تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور سارے ثبوت دنیا کے سامنے تھے۔ اس کے بعد 26 نومبر کو اسپیکر صاحب 26 نومبر کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں، پورے پاکستان سے لوگ آئے، وہ نہتے لوگ تھے اور وہ وہاں پہ ڈی چوک میں پاکستان کا قومی ترانہ پڑھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے پی ایم ایل این کی حکومت ہے ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی۔ ہم پوچھ صرف یہ رہے تھے کہ گولی کس نے چلائی ہے، اس کے بھی ڈینائل میں چلے گئے۔ پھر یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا، ہمارے بچوں کو اور ہمارے ٹیچرز کو شہید کیا گیا، یہ چاہتے کہ کوئی اس کے بارے میں بات نہ کرے۔ اسپیکر صاحب، اس سانحات پہ جو انہوں نے کہا نا ابھی کہ ہم آپ کو ڈینائل، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں کتنے لوگ ہیں۔ میں ذرا ان کو نام پڑھ کے سناتی ہوں، یہ جتنے مرضی سمن بکمن ہو جائیں فرق تو ان کو کوئی نہیں پڑنا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ خیر سے حکومت جو ہے 8 فروری کو ووٹ چور بھی تھی، الیکشن چور بھی تھی، مینڈیٹ چور بھی تھی، اب تو یہ لاش چور اور کفن چور بھی ہو گئی ہے۔ یہ ذرا سنیں اسپیکر صاحب، سردار شفیق لونڈ جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق شہید ہو گیا، انیس ستی شہید جس کا مری سے تعلق شہید ہو گیا، عمران عباسی شہید جس کا ہری پور سے تعلق شہید ہو گیا، محمد الیاس شہید اور اکزئی جو کہ کوہاٹ سے تعلق ہے وہ شہید ہو گیا، ملک صدر علی شہید جس کا مردان سے تعلق شہید ہو گیا، محمد علی شہید جس کا 4 صدر سے تعلق شہید ہے، عبدالرشید شہید قلعہ سیف اللہ سے اس کا تعلق سر شہید ہو گیا، احمد ولی شہید جس کا پیشین سے تعلق شہید ہو گیا، تاج الدین شہید 4 صدر سے، عبدالقادر شہید ایبٹ آباد سے، طارق خان شہید شانگلہ سے، مبین ملک شہید جس کا تعلق سر ایبٹ آباد سے ہے۔ اب سر یہ اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں کہ جی کوئی شہید نہیں ہوا۔ میں نے ان کو جو ہے یہ سر آپ بھی شاہ ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا جتنا بھی پیارا کوئی اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے نا سر ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے نا بہن بھائی نہیں رہتا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے مسلمانوں نے کناتے اس کو قبر کے نیچے مٹی کے نیچے دینا ہوتا ہے۔ سر یہ تو اس قدر بے حس حکومت ہے، اس قدر بے شرم بے حیا حکومت ہے۔ سر سردار شفیق خان لوٹ کے جس کا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے 4 دن تک سر اس کی لاش اس کے اندر ہاسپٹل کے اندر پڑی رہی، یہ پھر ڈیوڈ لکھواتے رہے کہ نہیں اس کا تو ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے یہ چلا گیا دنیا سے۔ تو سر انہوں نے تو لوگوں کو دفنانے بھی نہیں دیا، اس قدر ڈینائل کیا آنکھیں بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سر ایک ایک شہید کی کہانی اگر میں آپ کو بتانا چاہوں، ان کو پتہ بھی ہے کہ نظریہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ بھی ہے کہ بہادری کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے جب ان کو پر مشکل وقت آتا ہے یہ جوتے چھوڑ کے لندن بھاگ جاتے ہیں، دبئی بھاگ جاتے ہیں، جدہ بھاگ جاتے ہیں۔ وہ تو سر میرا لیڈر ہے، وہ تو سر میرا لیڈر ہے، میرے کارکنان ہیں، میرے ورکر ہیں، جو سر یہاں پہ ذات پات کو چھوڑ کے سر نظریے کی خاطر ڈی چوک آئے تھے، ڈی چوک آئے تھے اور پھر سر ان کے بے حسی دیکھے، ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی، ہر شخص نے سر پریس کانفرنس کی، مذاق اڑانے کے لیے شہیدوں کو بھی سر انہوں نے شک کیا۔ میں تو سمجھتی ہوں تو مسلمان کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ اندھیرے میں 12 گھنٹے سر انہوں نے بجلی بند کر کے نہتے لوگوں کو پر گولیاں چلائیں اور آ کے یہاں شیخیاں مارتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ یہاں تو کوئی شہید ہی نہیں ہوا۔ ہر وقت کا ڈینائل، کیا سر انہوں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا، انہوں نے واپس حلقوں میں نہیں جانا، انہوں نے ووٹ نہیں لینا، یا سر ہر دفعہ انہوں نے کار کی ڈگی میں برقع پہن کے بوٹ پالش کر کے انہوں نے حکومت لینی ہے۔ اور سر وہ کہتے ہیں نا بڑی کہ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کربلا کیسی تھی، جو میرے وطن کا حال ہے بس ایسی تھی۔ جب ہم سر کسی واقعے سے ان کو تعلق دیتے ہیں تو پھر سر ان کو مذہب یاد آ جاتا ہے، یہ پھر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن سر ہم یہاں پہ میرا لیڈر اور ہم لوگ کھڑے ہیں، سر پرسوں سے میں ان کا سر یہ ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی ساری کرسیاں خالی، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں چھپ جائیں گے تو ہم سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ سر سوال تو ہم ان سے کرتے رہیں گے، سوال ہمارا آج بھی یہی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہ 26 نومبر کو نہتے لوگوں کے اوپر ڈی چوک میں آپ نے گولی کیوں چلائی، یہ سوال سر ہم آپ سے کرتے رہیں گے۔ اب سر ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے مذاکرات کرتے ہیں۔ اچھا سر مذاکرات پہ میں نے دیکھا ہے حکومت کر رہا ہے سر کوئی سلطان راہی بن گیا ہے، کوئی جگہ بن گیا ہے، لگتا ہے سر کوئی پنجابی فلموں کے ہیرو ہیں، سر ایسا عجیب ایٹیٹیوڈ ہے کہ اس کو تو حکومت کہنا بھی جائز نہیں ہے۔
میرا لیڈر سر 500 دن سے بے گناہ اس وقت جیل کے اندر کال کوٹڑی میں، اور سر میرا لیڈر جب کال کوٹڑی میں سر اس کو کسی سے ملنے نہیں دیتے، ایکسرسائز کرنے نہیں دیتے، ٹی وی دیکھنے نہیں دیتے، اخبار نہیں دیتے، سر اس کے بچوں سے اس کو بات نہیں کرنے دیتے، آئسولیشن میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. لیکن پھر بھی سر جب میرے لوگ، میری پارٹی کے لوگ شہید ہوئے تو سر میرا لیڈر اتنا میچور ہے، میرا لیڈر اتنا بہادر جدار ہے کہ سر اس نے تو اپنی ذاتی کوئی چیز بھی آپ سے نہیں مانگی. آپ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر بھی ہم ڈائیلاگ پہ، جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے ہم ڈائیلاگ کی انہوں نے کمیٹی بنا دی. اور ہم نے آپ کو کہا ہے سر ڈائیلاگ تو ہم ملک کے مفاد میں کریں گے، لیکن جو شہیدوں کی بات ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو آپ نے 8 فروری کو ہمارا مینڈیٹ چورے کیا، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو میرے لیڈر سمیت بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں کے اندر ہے سر، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور سر یہ جو آپ ترمیمیں یہاں پہ کرتے رہتے ہیں، ہمارے ایم این ایز کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا کر کے اپنے مفاد کی، ویسے تو سر پورے ایوان میں ہمیں کوئی منسٹر یا فارم 47 والا وزیر اعظم نظر نہیں آتا. سر جس دن کسی کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہاں پہ شب خون مارنا ہوتا ہے ان کے اوپر، تو سر تو ماشاءاللہ پھر بھیڑ بکروں کی طرح یہاں پہ سارے موجود ہوتے، لائن حاضر کر کے آنکھ کے نیچے جھکا کے سارے موجود ہوتے. تو سر جب میرے لیڈر نے ڈائیلاگ بات کی نا تو یہ تو سمجھے ہماری شاید کوئی کمزوری ہے، ہماری میچورٹی ہے. آپ شیخیاں مار رہے ہیں، آپ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر رہے، ورنہ تو پبلک جو پاور ہے آج بھی ہمارے پاس ہے. اور آپ لوگوں نے دیکھا اسپیکر صاحب، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ کل 16 تاریخ کو پشاور کے اندر چیف منسٹر علی امین گنڈاپور نے جب تمام شہداء کے لیے وہاں پہ کلخانی رکھی، سولیڈیریٹی رکھی، تو وہ تو سر پورا جلسہ بن گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، میرا لیڈر جب آواز دے گا ہر روز اس کے کہنے کے اوپر عمران خان کا نام لیتے ہوئے، پاکستان کا جھنڈا لہراتے ہوئے انشاءاللہ لوگ بار بار عمران خان کے کہنے کے اوپر نکلیں گے. اب سر میری صرف 2-3 ڈیمانڈ ہیں ان سے. سر میری ان سے ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ سر 9 مئی کی جو تسبیح ہے نا وہ پڑھنا چھوڑ دیں. ہر روز سر تسبیح پڑھتے 9 مئی کی، 9 مئی کا مدعا بھی سر انہوں نے بڑی کوشش کی ہمارے اوپر ڈال دیں. سر اس کا جو جس کو سزا دینی تھی آپ نے دے دی، اور بے گناہ لوگوں کو آپ نے ابھی تک جیل میں رکھا ہوا ہے. آج کل انہوں نے ایک اور بھی سر جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کی بھی تسبیح پڑھنی شروع کی ہے. لیکن سر ہم ہر بار سرخرو ہو کے نکلیں گے. ایک تو سر یہ کہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری ہمیں چاہیے. دوسرا سر ہمیں 26 نومبر کی جوڈیشل انکوائری چاہیے، کیونکہ سر آپ نے نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی ہیں، آپ نے لاشوں کو غائب کیا ہے، آپ نے جو لوگ سر مطیع اللہ جان سمیت رپورٹر جتنے بھی لوگ سر پیمز ہسپتال میں یا پولیٹیک جن ہسپتال میں جا کے سر رپورٹنگ کر رہے تھے، انہوں نے اس کے اوپر بھی مقدمے ڈال دیے. اور ابھی بھی سر ہمارے کارکنان اس وقت غائب ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے. تو سر میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بازیاب کرایا جائے، ہمیں بتایا جائے. اور سر لاسٹ بات، چونکہ سر ان شہداء نے ہمارا نام فخر سے بلند کیا ہے، یہ شہید جمہوریت ہے، انہوں نے سر سینوں کے اوپر گولی کھائی ہے، نہتے تھے، پاکستان کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، عمران خان کا جو ہے وہ نام، یہ لوگ سر اس کے نعرے لگا رہے تھے. سر شفیق خان لونڈ کی فیملی سے ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے. سر ان تمام لوگوں کو اس سمے سر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ بہادر لیڈر عمران خان کے بہادر سپاہی ہیں. آپ لوگوں نے سر جو جمہوریت کے لیے شمع روشن کی ہے، آپ کا سر تاریخ میں نام لکھا جائے گا. لیکن سر اس کا حساب سر یہ پی ایم ایل این کو فارم 47 والے وزیر اعظم کو دینا پڑے گا. اور اس کی وجہ ہے سر، اس کی وجہ ہے کہ سر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، یہ کرسی اگر پائیدار ہوتی تو آج یہ تمہارے پاس نہ ہوتی. شکریہ وائنڈ اپ کریں پڑے گا. لاسٹ اپنے لیڈر کے لیے کہ میرے لیڈر خان صاحب ملک کی خاطر، عوام کی خاطر، آپ بے گناہ اس وقت 500 دن بے گناہ جیل کے اندر ہے، سر اس کو رہا کیا جائے. اگر آپ نے عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے تو سر جداری میں کریں، بہادری میں کریں، ووٹ میں کریں، پاپولیرٹی میں کریں، ذاتیات کے اوپر مت اتریں. کیونکہ سر پہلے بھی آپ ڈوبے تھے، کل کو بھی آپ ڈوبیں گے، اور انشاءاللہ میرا لیڈر سر دوبارہ عمران خان انشاءاللہ سرخرو ہو کے آئے گا. آپ کا اسپیکر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے فائنل ہمیں یہ فلور دیا. لیکن سر یہ ایک پبلک ڈیبیٹ ہے، ہمیں یہاں پہ بات کرنی ہے، اپنے علاقوں کے بھی، حلقوں کے بھی، پارٹیوں کے بھی ہم نے بات کرنی ہے. اگر سر ہمیں بات نہیں کرنے دی جائے گی تو جس طرح سر یہ سمن بکمن ہے،
جس طرح یہ رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوتے سیاسی کارکنان کے اوپر، تو سر پھر ہم میں اور آپ میں کسی میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. بہت شکریہ سر. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. شکریہ.